लोकसभा इलेक्शन 2024 में चंद माह बाकी हैं, लेकिन सियासत में काफी गर्मी देखने को मिल रही है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारी है, तो दूसरी तरफ काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा के शाही ईदगाह के एएसआई सर्वे की अदालत से इजाजत भी मिल चुकी है। इस पूरे मामले पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी का वाज़ेह तौर पर कहना है कि मुझे मुकम्मल यकीन है कि कहीं भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। हमें सर्वे पर भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें मुकम्मल यकीन है कि अगर ईमानदारी से सर्वे हुआ तो वहां से कुछ भी नहीं निकलेगा। यानी उन्होंने सर्वे पर सवाल उठा दिया है और उसके हकीकत यानी ईमानदाराना होने पर उनका सवालिया निशान लग चुका है। लेकिन अब जिस तरह से ये तनाज़ो खड़ा किया गया वो 1991 में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर पार्लियामेंट के जरिया लाए गए कानून यानी वर्शिप एक्ट की मनाफी है। मौलाना मदनी ने इस मसले पर अदालत का सहारा लेने का भी इशारा दे दिया है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि मुल्क के समाजी ताने बाने से छेड़छाड़ की जा रही है, जो मुल्क को तबाह कर देगी। इस तरह की कोई भी कोशिश मुल्क के जमहूरी ढांचा के लिए एक संगीन खतरा है। मौलाना अरशद मदनी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले में नई मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने और आसाम में मदारिस के साथ हुकूमत के बर्ताव के साथ साथ फलस्तीन इसराइल जंग से मुताल्लिक भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। भारत एक्सप्रेस उर्दू पर देखिए मौलाना अरशद मदनी की खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे लिए आप हजरात की तशरीफ आवरी बड़ी खुशी की बात है। मैं चंद साल पहले से ये मामूल रहा है कि आप हजरात को मैं दावत देता था, तशरीफ लाएं, बड़ा अच्छा खाना खाएं, सब साथ बैठें, प्यार और मोहब्बत की बात हो। लेकिन कोरोना की वजह से ये सिलसिला बंद हो गया था। फिर मैं मौलवी फजल रहमान से कहता था कि भाई उस सिलसिले को शुरू करो। कभी कभी बैठ जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, अच्छी बातें होती हैं। ये खुशी की बात है कि कई साल के बाद आज हमें इसका मौका मिला है, हम आपस में बैठें, बातचीत करें। हम कोई सियासी आदमी नहीं हैं और हम सियासत की बात भी नहीं करते हैं। और अब तो हमारा हाल ये है कि तबीयत भी ठीक नहीं रहती, 82 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है। अब बातचीत करना बार बार ये भी मुश्किल है। मैं पहले आप हजरात के साथ बैठता था और घंटों बात करता रहता था, मुख्तलिफ चैनलों के लोग बार बार पूछते रहते थे। अब मेरे अंदर ये ताकत भी नहीं है। एक मर्तबा बात करेंगे और जो चीज़ें मुनासिब होंगी वक्त के एतबार से उसका जवाब भी दे देंगे। अगरचे हमारा मकसद ये नहीं था, मकसद तो ये था कि बैठें और बैठकर खाए पिए, बातचीत करें, आपसी बात। वो सिलसिला अब भी कायम है और हम उसे कायम रखना चाहते हैं। बाकी दुनिया के हालात से आप मेरे मुकाबले में ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। कोई मसला अपने मुल्क ही का नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के अंदर जिस तरह के हालात हैं, वो जिस तरह मेरे लिए बाइस तशवीश हैं, वो आपके लिए भी यकीनन तशवीश का बाइस होंगे। और हर आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अपनी जगह के ऊपर पूछिए तो अपनी परेशानी का इजहार करता है। हम भी दुनिया में आपकी तरह रहते हैं, आप हमारी तरह रहते हैं। वो हालात हैं, उन हालात की फ़िक्र हर एक को है और हम भी ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन हालात को ऊपर वाला ठीक कर दे, ताकि सब लोग, चाहे वो कहीं भी दुनिया में रहते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ, चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। यही मेरा कहना था, कोई और ख़ास बात नहीं। हाँ,
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کانگریس گورنمنٹ کے اندر جو سن 91 کے اندر چیز ہوئی تھی اس نے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کا ہے، اس نے بڑی حد تک مسلمانوں کو مطمئن کر دیا تھا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اور مدعے ختم ہو گئے، لیکن فرقہ پرست ذہنیت نے ان کو ختم ہونے نہیں دیا اور گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کے مسائل کو بھی شروع کر دیا۔ جو 1-2 دن پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس نے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں گویا کہ انہیں یہ مجبور کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں۔ جو کمیٹی لڑ رہی ہے وہ کمیٹی اس کے لیے تیار ہے اور اس نے سپریم کورٹ کے وکیلوں سے بات چیت بھی کر لی ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اس مسئلے کو بھی کورٹ کے اندر لے جائیں گے۔ اب کورٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، ہم ابھی اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی جو چپی دکھائی دیتی ہے اس پر جو دوسری پارٹیاں جن کو آپ سیکولر پارٹیاں کہتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کی خاموشی، سیاسی پارٹیوں کی خاموشی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے قانون بنایا تھا انہیں اس مسئلے کے اندر آگے آنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو قانون بنا تھا اب اس قانون کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو یقیناً کہ خراب بات ہے، ہم اس کی کیسے کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جیسے مان لیتے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بابری مسجد اور رام مندر کو لے کر کے، اسی طریقے سے گیان واپی کو لے کر کے آپ کہہ رہے ہیں آگے لڑائی بھی ہوگی، کورٹ میں لڑائی ہوگی، سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے تو کیا جمعیت علماء ہند جو ہے اس کو ایگری کرتا ہے؟ دیکھیے ملک ہمارا ہے، سپریم کورٹ ہماری ہے، ہم نے ملک کے دستور کو بنایا ہے، اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے، ہم کہیں گے، آج بھی ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر کے رکھیں گے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر خاموش ہو جائیں گے۔ ہم خاموش ہو گئے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آستھا کے نام کے اوپر ہوئی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ آستھا کی بنیاد کے اوپر، آستھا کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ آستھا تو کیا، وہ تو جب یہ کہہ دیا کہ رام جنم بھومی نہیں ہے تو پھر آستھا کیا رہی ہے؟ یہ تو آپ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں رام مندر نہیں تھا، تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ یہ آستھا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیوں کیا ہے، میں اب اس بات کو اکھاڑ دوں اور یہ کہوں کہ کیوں کیا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے، لیکن میں اس کو آستھا کی بنیاد پر نہیں سمجھتا ہوں۔ آستھا کی بنیاد پر تو جب ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے کہ یہ مسجد رام جنم بھومی کی جگہ ہے، مندر تھا، اس کو توڑ کر کے بنایا گیا۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر بنی، تو یہاں کوئی رام مندر تھا ہی نہیں، نہ یہ استھان ہے رام کا۔ آئے نہیں، میں یہ کیسے کہہ دوں گا میرے پاس سے جانے والی ہیں؟ سپریم کورٹ ہے، کورٹ ہے، یہ مسائل چل رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کل کو اس کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ آگے حالات بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 91 کا قانون آ چکا تھا تو اب بابری مسجد کے سوا کسی مسجد کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ میرا ماننا ایسا ہے، جمعیت علماء اس چیز کو اسی طرح دیکھتی ہے، اٹھایا جا رہا ہے
یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک کے اندر جو کبھی اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور قربت کو پیدا نہیں ہونے دیں گی، باقی نہیں رہنے دیں گی. یہ مسئلہ ہے، یہ اچھی بات نہیں. نہیں ہم کیسے دے دیں گے؟ کون اپنے پوتر استھان کو جہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ ایک زمانے سے ہے، ہم کیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جگہیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے. ہمارے نزدیک مسجد پوتر استھان ہے، کسی دوسرے کے دھرم کی زمین پر قبضہ کر کے ہم مسجد بنا لیں، ہمارے دھرم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسجد وہاں بنائی ہے، ہم وہ کسی دوسرے کو کیسے دے دیں؟ بابری مسجد کیس میں RSS نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کے بعد سب کچھ پرامن ہو جائے گا، کوئی تنازع پیدا نہیں کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے RSS؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ RSS سے، مجھ سے تو کوئی بات RSS کی ہوئی نہیں تھی. میں گیا تھا موہن بھاگوت جی کے پاس، میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آپ نے سنا ہوگا کہیں RSS نے یہ بات کہی، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن گورنمنٹ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اب ہو رہا ہے اور مجھے حیرت ہے کہ کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا، ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جمہوریت میں بہت سارے مسائل سرکاروں کے ساتھ بات چیت اور صفات سے حل ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 10 سالوں یا 9 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو مسلم سنگٹھنوں نے لگاتار مودی سرکار کا بائیکاٹ کیا. نہیں یہ غلط آپ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں گیا ہوں موہن بھاگوت جی کے پاس، دوسرے لوگ بھی گئے ہیں، میری 2.25 گھنٹے تقریباً ان سے بات چیت. میں خود ہی اٹھایا اس لیے کہ جمعے کا دن تھا اور 11 بج رہے تھے، مجھے آنا تھا، جمعے کی نماز بھی پڑھنی تھی. میں اگر بیٹھا رہتا بات کرتے رہتا، ہو سکتا ہے 8 گھنٹہ اور بات چیت چلتی. ایسی بات نہیں ہے. کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ کس لیے بائیکاٹ کریں گے؟ لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. جو سیاسی لوگ ہیں، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھ سے چل کر کے 10 قدم بھی نہیں چلا جاتا ہے. لیکن لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹیوں نے گیان واپی اور متھرا کا معاملہ اٹھایا ہے، ورشپ ہیلتھ کے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو آگے بڑھا رہی ہے اور آپ کی طرف سے لگاتار آ رہا ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم مانیں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی اس سے آگے کوئی کورٹ نہیں. ہم کیا کریں گے بتائیے؟ اچھا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا تو مسلمان کیا کرے؟ آپ بتائیے. راستہ یہی ہے. ہمیں قانون نے جہاں تک جانے کا راستہ دیا ہے وہاں تک جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ ہر مسجد کی جگہ پر ہے. کسی مندر کو توڑ کر مسجد اسلام میں نہیں بنائی جا سکتی. ہم اس کو ہزاروں دفعہ کہہ چکے. لیکن ہمارے ملک کا اگر بالکل سپریم کورٹ آخری چیز ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہم نہیں کر سکتے ہیں. مولانا سروے کو لے کر دلیل یہ ہے کہ ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آخر ہے کیا، دھارمک استھان مندر ہے، مسجد ہے، کیا ہے، اور اسی بنیاد پر سروے ہو رہے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے؟ سروے کرانے میں کوئی عرض نہیں ہے، سروے کرا لیجیے آپ. ہمیں یقین ہے کہ سروے کی رپورٹ اگر صحیح معنی میں آ رہی ہے تو یہی ہوگی کہ یہ مسجد ہے. کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، نہیں ہو سکتا ہے. میں کیا کہوں ان سے؟ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ بلائیں. ہم دارالعلوم کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے کسی کو کبھی بلایا نہیں. جو آئے ان کے سامنے جو کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن دارالعلوم نے کسی کو بلایا ہو. اندرا جی گئیں، بہت اچھی بات ہے. دوسرے لوگ گئے، راجندر پرساد گئے، میں جانتا ہوں، اور افغانستان کے ظاہر شاہ آئے. ہم کسی کو بلاتے نہیں، نہ مسلمان کو نہ ہندو کو. آتے ہیں جو لوگ، ہم ان کو خیر مقدم کرتے ہیں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے. مدنی صاحب یہ سرکار پر لگاتار آروپ لگتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں الپسنکھیک ورودھی، اور ایسے تمام اداہرن دیے جاتے ہیں کہ ایسے طبقوں کو اجازت دی جاتی ہے سڑک پر
مسائل ہیں ہمارے، ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد پریشانی کا شکار رہا ہے۔ مثال کے طریقے پر فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان فسادات کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کے اندر پھنستی رہی، کانگریس چلی گئی، اس کے بعد آئے، اب نئے نئے مسائل مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مثال کے طریقے پر مدرسوں کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا اپنے مذہب کے ساتھ رہنا، جینا، زندگی گزارنا، اس کے اندر مدرسوں کی تعلیم کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب یہ مدرسوں ہی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جو کچھ آسام کے اندر ہوا ہے وہ یو پی کے اندر بھی ہو، بہار کے اندر بھی ہو۔ یہ اور اس طرح کے مسائل مسلمانوں کے لیے پریشان کن ہے، پہلے نہیں تھے۔ جو گورنمنٹ آ کر کے حکومت کرتی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی ہوتا تھا جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا تھا، مسلم مسائل کو اٹھاتے۔ آج میں سمجھتا ہوں بدبختی یہ ہے کہ ایک بھی وہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے مسائل کو پیش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو ملک کے اندر چل رہے ہیں، وہ کیوں ہے ایسی صورت؟ اس کو آپ جانتے ہوں گے، آپ بتائیے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیوں ہے ایسی۔ نہیں، ہمارا مسئلہ مسجد بنانے کا نہیں ہے۔ مسجدیں تو روز بنتی رہتی ہیں ملک کے اندر۔ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہوا کر اس وقت مان لیجئے کہ 1000 مسجدیں تھیں، آج ملک کے اندر 50,000 مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی کسی مسجد کو دے کر کے جبکہ یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، اس کے باوجود ہماری اس زمین کو لے لیا جاتا ہے۔ ہم کسی دوسری یعنی گورنمنٹ کی دی ہوئی زمین کے اوپر مسجد کیوں بنائیں گے؟ ہم تو نہیں بناتے مسجد، ہمیں جہاں ضرورت ہوگی ہم اپنی مسجد خود بنائیں گے، روز بناتے ہیں مسجد ہے۔ نہیں، کمیٹی تو یہی کہے گی کہ ہم اس کے بدلے کے اندر وہ جگہ ہماری مسجد کی آج سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، پہلے بھی مسجد کی جگہ تھی، آج بھی مسجد کی جگہ ہے، آپ نے اس کو لے لیا، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں دوسری لے لو۔ ہماری زمین کے بدلے میں آپ ہمیں زمین دیں، ہم تو نہیں لیتے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں 50 مسجدیں مسلمان ہیں ایسا ملک کے اندر جو 50 عالیشان مسجد جہاں چاہے گا وہاں کھڑی کر دے گا، اور روز بنتی ہیں مسجدیں، ہم کیوں لیں گے گورنمنٹ کی دی ہوئی؟ پنی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے ہندو پکش کے دوارا کہ اورنگزیب نے یا الگ الگ مسلم شاشکوں نے مندروں کو توڑ کر مسجد بنائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی سچ؟ نہیں، آپ اگر میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ اگر جائیں اور کرناٹک کو دیکھیں، مہاراشٹر کے اندر جائیں، آپ کو بڑے بڑے مندر ملیں گے جس کے اندر شاہان مغلیہ کے زمانے سے ان کی دستاویزات موجود ہیں کہ انہوں نے زمینیں دی ہیں ان کو۔ ایک مندر کی بات ایسی ہے جس کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا ایک عورت کے ساتھ، جو گجرات کے ایک حصے کی کسی نواب کی عورت تھی جس کے ساتھ انہوں نے کیا، بلکہ وہ عورت نواب کی بھی نہیں تھی، کسی راجہ مہاراجہ کی تھی، جس کے ساتھ معاملہ ہوا اس کو توڑ دیا گیا، ورنہ کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا ہے اسی کے قریب خلافت عثمانیہ جو ٹرکی کی تھی اس کو توڑ کر کے
اور اسرائیل کو وہاں لا کر کے بسایا گیا، بیت المقدس کے ایک حصے کے اندر ان کا ملک قرار دے دیا گیا۔ حالات دنیا کیسے تھے کہ دنیا نے اس کو قبول کیا۔ وہاں بیٹھالنے کے بعد اس نے اپنی زمین کو بڑھانا چاہا ہے، 2 مرتبہ، لوگ اس کو نہیں جانتے۔ انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور اردن سے اس زمین کو چھینا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ لڑائی ہوئی ہے، گلی اور کوچے میں لڑائی ہوئی ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اسرائیل کو یہ خطرہ تھا کہ شام کی گولان کی پہاڑیوں سے اس کے اوپر کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے، گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ فلسطین کا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو وہ اسرائیلیوں نے غلام بنا لیا ہے، ہماری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جنہوں نے غلامی کے خلاف جنگ کی ہے، اس کے نتیجے کے اندر کتنے لوگ مرے ہیں۔ آپ نے اگر اپنی تاریخ پڑھی ہوگی، روشن مستقبل یا روح روشن مستقبل کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ ملک کی، ہمارے اس ملک کی آزادی کے اندر 1857 کے اندر صرف دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا ہے، مسلمانوں کو، اس بنیاد کے اوپر۔ وہ بھی اپنی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، جہاد کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں کرنا۔ ہندوستان اس بات کو نہیں جانتا تھا، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے اس کو دہشت گردی کہا۔ میں سب سے پہلا آدمی ہوں جب میں نے کہا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، تاریخ کو پڑھیے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، میری کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نظریہ بدلا ملک کا۔ ہمارے ملک نے وہاں کے لیے امداد بھی بھیجی اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں آئینے میں صحیح ہے اور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور حل اس کا وہی ہے کہ اسرائیل اپنی جگہ کے اوپر رہے اور ان ملکوں کو آزادی کے ساتھ، ان کو فلسطین کو بھی ایک ملک، ان کے حقوق زندگی کے تسلیم کیے جائیں۔ اور اگر نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنا لوہا منوا دیا ہے، چاہے امریکہ کی کتنی بڑی امداد ہو اور چاہے اسرائیل کتنے ہتھیار لے کر کے بیٹھے، لیکن ان لوگوں نے چنے تو چبوا دیے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے وہ تجویز کہ یہ بھی آزاد رہیں اور اسرائیل بھی اپنے جگہ پر رہے، یہ اسرائیل کی زندگی کے لیے بہترین طریقہ ہے، نہیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے تشدد کا ہے، اہنسا کا ہے، دوسری طرف یہی مودی حکومت جو ہے وہ فلسطین کا نام لینے پر بھی سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے خلاف مقدمے درج کر رہے ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، انہیں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم نے کیا اب بھی یہی بات ہے؟ پہلے تو تھی۔ میں بھی ہم نے یہ خبر لگائی کہ دعاؤں پہ بھی پابندی، پولیس نے ائمہ کو دھمکایا کہ اگر آپ نے مسجد میں دعاؤں پہ یہ بات میں نہیں جانتا ہوں جو بات آپ نے، یہ بات آپ دیکھیے ملک کے اندر فرقہ پرست ذہنیت بھی ہے، ہر سطح کے اوپر، پولیس ہو، منسٹری ہو یا افسران ہو، پوری جگہ ہو، آج سے نہیں ایک زمانے سے۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تھی ابتدا کے اندر ایسی، لیکن میرے خیال میں اب یہ بات نہیں ہے، نظریہ بدلا ہے۔ اور اگر کرتے ہیں تو جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور ذہنیت ہے، میں اور آپ اور گورنمنٹ بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتی۔ جمعیت علماء ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، یہ 100 سال سے زیادہ پرانے سنگٹھن ہیں، لیکن لگاتار یہ جس مشن کو لیڈ کر رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو آر ایس ایس نے اپنا پروگرام بنایا تھا، یقیناً آر ایس ایس آج اس پروگرام کے اندر کامیاب ہے۔ ہم نے جو پروگرام بنایا تھا وہ اتنا مضبوط پروگرام تھا کہ ملک آزاد اسی پروگرام کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے۔ اگر وہ پروگرام ہمارا ناکام رہتا ہندو اور مسلم کے اتحاد کا تو ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے آ کر کے یہ بات کہی
कि अगर हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद होगा मुल्क की आज़ादी के अंदर, मुल्क आज़ाद होगा। और ये फरमाया था कि अगर सिख जैसी जंगजू कौम भी साथ आ जाएगी तो मुल्क की आज़ादी और करीब आ जाएगी। जमीयत उलमा उसके ऊपर लग गई। हमने हिंदू मुस्लिम उस वक्त कभी ये नहीं कहा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, जो हैं सब साथ आए, यहां तक के मुल्क आज़ाद हो गया। मुल्क की आज़ादी के बाद जिनके हाथ में इख्तिदार की बागडोर आई है, अगर वो मुल्क की आज़ादी से पहले जैसे हमारे कंधे से कंधा लगा करके चलते मुल्क इस जगह न पहुंचता। ये हमारा कसूर नहीं है, कसूर जिनका है। मैं सिर्फ कांग्रेस को नहीं, मैं आज की गवर्नमेंट को भी नहीं कहता हूं। वो लोग जो फिरका परस्ती की बुनियाद पर दीवारें खड़ी करते थे, यकीनन ये कोताही है कि वो खड़ी कर रहे थे और हम कहते थे कि पकड़ो इनको, पकड़ो। जिन्हें अगर आज नहीं पकड़ोगे तो या आज हमारा खून पी रहे हैं, कल तुम्हारा भी खून पिएंगे। आज उनके खून को भी पी रहे हैं। उस फिरका परस्त ताकत को अगर पकड़ लिया जाता कभी ये नौबत ना आती। एक सवाल है, 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, उसकी तैयारी भी चल रही है। मुस्लिमों का रहनुमा कौन होगा? देखिए मैंने तो कभी पार्टियों की मीटिंग्स हो रही है, गठबंधन हो रहे हैं, उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। आप ही बताइए कि मुसलमान किसको अपना रहनुमा चुनेगा? बीजेपी को लेकर के तमाम बातें होती हैं, देखिए गठबंधन को लेकर तमाम बातें होती हैं, किसको चुनेगा? मैं चूंकि कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरी कोई राय इसके अंदर ऐसी नहीं है, न जमीयत उलमा की राय। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टियाँ जो फिरका परस्ती नहीं रखती हैं और फिरका परस्त ज़हनियत ऐसी नहीं है जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए, उन पार्टियों से कुर्बत को इख्तियार करना चाहिए, ताकि फिरका परस्ती की ये सूरत जो आज बिल्कुल कहते हैं कि छुटा हुआ ऊंट है, जहां चाहे वहां चला जाए, ये सूरत बाकी न रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। फिरका परस्ती नहीं, फिरका परस्ती का मतलब ये है कि वो अपनों की तायीद हर चीज के अंदर गलत चीज में भी करें, सही चीज के अंदर भी करें। यही फिरका परस्ती का मतलब है। नहीं मैं नहीं समझता हूँ, उसका नुकसानात ज्यादा हैं, फायदा नहीं होता। मेरी राय कोई राय भी नहीं है, इसलिए मैं सियासी आदमी नहीं। जो मौजूदा हुकूमत है, मोदी सरकार, उससे आप क्या तवक्को करते हैं? इस तरह की चीजें मुसलमान क्योंकि है तो 14-15% मुसलमान, मैं नहीं जानता। मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये बात हो नहीं पा रही है अभी तक। मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहिए। और मैं एक बात बड़ी खुली कहता हूँ, ये बात, और हर आदमी उसको देखता है कि इतनी बड़ी पार्टी जो मुल्क के अंदर हुकूमत कर रही है, ये समझिए कि कोई पूरा पार्लियामेंट उनके हाथ के अंदर है, लेकिन उसमें मुसलमान कई हैं, इसको आप देखिए। और अगर नहीं हैं तो अपनी सियासत की इस रुख को मैं समझता हूँ बदलना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो आइन पर भरोसा नहीं रखती, उनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना। अभी अमित शाह का एक बयान सामने है कि आइन पर उनको मुकम्मल भरोसा है और इसी के सहारे हम चलेंगे। अगर वो आइन के ऊपर चलते हैं तो आइन ने अक़लियतों को जो हुकूक दिए हैं उनमें उनको आज़ादी देनी चाहिए। जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, यकसा सिविल कोड का मसला है, तलाक का मसला है, इनसे पीछे हट जाना चाहिए। और अगर नहीं हटते हैं तो इसका मतलब ये है कि दस्तूर के उन दफात को जो अक़लियतों के लिए दिए गए, जिनमें उन्हें मजहबी मुकम्मल आज़ादी है, इसका मतलब ये है कि आज़ादी नहीं है। आप लोग कमेटी से मिले थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों की कमेटी में? क्या कुछ आप लोगों को एश्योरेंस मिला है? नहीं, मैं जब मिला था उस वक्त यकसा सिविल कोड का मसला नहीं था। मैं तो पहले गया, मैं नहीं गया था। सर यहाँ पे जो 3 नए क्रिमिनल कानून जो लाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो केसेस दर्ज किए जाते हैं भारत में, वो मुसलमान, दलितों और पिछड़ों पर दर्ज किए जाते हैं। 20% ऐसे मुसलमान हैं देश में जो इस वक्त अंडर ट्रायल है, उन्हें बेल नहीं मिलती है। चाहे किसी भी राज्य की बात करें, सबसे ज्यादा वहाँ
रात पहले। हाँ नहीं, यकीनन ख़राब बात है, बेल का न मिलना ये ख़राब बात है। हम केस लड़ते हैं मुसलमानों के। इस हुकूमत से पहले हम जिन लोगों के केस लड़ते हैं वो तकरीबन 700 आदमी हैं। उनको हर महीने 2 महीने के अंदर 2-4 आदमी निकल कर बाहर आ जाते थे। कुछ उसमें ऐसे होते थे जो बाइज्जत बरी हो जाते थे, मुकदमात ख़त्म हो जाते थे, कुछ को ज़मानत मिल जाती थी। और मेरी ये बात चल रही थी कांग्रेस से कि आप ऐसे रुख को इख्तियार कीजिए जिससे इनको दुश्वारी न हो और इनको ज़मानत मिल जाए। मेरी राहुल से भी बात हुई, या तो आप एक कमेटी बना दीजिए जिसमें हर तबके के लोग हों, हर मजहब के लोग हों। ये जो केस डाले जाते हैं लोगों के ऊपर, पहले उनकी फाइल इनके पास आ जाए। अगर ये समझें कि पुलिस की तरफ से ये केस दिए हुए सही हैं, आप हमारी तरफ से उनको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिए, लेकिन अगर नहीं तो उनको जमानत दीजिए। ये बात हमने उनसे चलाई और उन्होंने एक जो डिप्टी होम मिनिस्टर थे उनको मेरे साथ कर दिया, जितेंद्र शायद नाम राजस्थान के थे। मेरी उनसे बातचीत हुई, 2-3 मीटिंगें हुई और हम चले किनारे तक पहुँच गए। लेकिन मुल्क में फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत इतनी मजबूत है कि कांग्रेस का दौर था और उन ताकतों ने उनको हटा करके बाहर कर दिया, वो ख़त्म हो गए, हमारी बातचीत ख़त्म हो गई। ईवीएम को लेकर तमाम सवालात में कल इंडिया की मीटिंग हुई, उसमें ईवीएम को लेकर के एक मेमोरेंडम पास हुआ। सुना है कि सूत्र बता रहे हैं कि आपने भी एक खत लिखा है ईवीएम को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, क्या ऐसा सही है? हाँ, मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये बात। मैं ये बात तो उनसे कहने की कोई बात नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये बात। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको सुने आप। मैं पहले से ये बात कह रहा हूँ कि इस मशीन के ऊपर हिंदुस्तान जैसी जगह के अंदर एतबार कर लेना ये बात खराब है, किसी का भी, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो। आप वही तरीका जो दुनिया के अंदर राइज है, आप उस तरीके को चलाइए, और अगर नहीं चलाएंगे तो आप खट्टा खाएंगे उसका। ये नहीं है सही तरीका। नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं की। मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं कोशिश, ना मैंने कभी खत लिखा, कोई चीज नहीं। ये गलत है। नहीं, बहुत लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो करेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।